صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یرثها عباد الصالحون صلوات مل کے بآواز بلند پڑھی ہے۔ سب سے پہلے وہ دعا مانگیں گے جو ہمیشہ سب دعاؤں کی سرحاصل اور ابتدا میں مانگی جانی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگارہ بار الہا تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے اس میں الہی کے ساتھ لفظ کریم آتا ہے، اور جن کے توسل سے مانگتے ہیں وہ بھی کریم ہستیاں ہیں۔ پروردگارہ اس فرش عزا پہ جتنے بھی میرے ملت کے نوجوان چل کے اپنے کام چھوڑ کے اس فرش عزا پہ آئے ہیں، ہر نوجوان کو ماتمی و نمازی بنا۔ پروردگارہ بار الہا میری ملت کے نوجوانوں کو اس قابل بنا کہ اپنے آقا و مولا کی معرفت حاصل کرے اور ناصر امام زمانہ بنے۔ پروردگارہ آج کا جو محرم الحرام کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں عالمی یوم علی اصغر منایا جاتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی خواتین میں پروگرام کی ابتدا ہوئی تھی، آئندہ سالوں میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ آج واسطہ دیا میری بہن ماؤں بہنوں نے، آج ہم بھی واسطہ دیتے ہیں۔ مجتبہ بھائی، فضل بھائی اور جتنی بھی جھولیاں بے اولاد ہیں، حاضرین میں، حاضرین کے عزیز و اقارب میں جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں، آج کے اس شہزادہ علی اصغر کے دن کا صدقہ، بی بی رباب کی جڑی گود کا صدقہ، پروردگارہ بار الہا تمام بے اولاد جھولیوں کو آباد فرما، ماتمی و نمازی عطا فرما۔ پروردگارہ اس مشکل دور میں جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں، امام موسیٰ کاظم کی قید کا صدقہ، بی بی سکینہ کی قید کا صدقہ، تمام بے گناہ مومنین کو رہائی نصیب فرما۔ بار الہا اس سخت موسم میں میرے ملت کے نوجوان، انتظامیہ کے نوجوان جو ہماری حفاظت پہ مامور ہیں، ان سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرما، اور اس کائنات میں جہاں کہیں بھی صفِ عزا بچھی ہوئی ہر مومن کو حفظ و امان میں رکھ۔ صلوات مل کے بآواز سے بلند کریں۔ عزیزو، کچھ نئے چہرے تشریف فرما ہیں، روزانہ کی طرح گزارش کرتے ہیں کہ وقت پہ تشریف لایا کریں، کیونکہ یہ ایام انگلیوں پہ گننے کی طرح گزر جاتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ فرصت ایسے گزر جاتی ہے جیسے سر سے بادل۔ یہ جو عشرہ محرم الحرام ہوتا ہے نا، جب کسی موبائل کا سافٹ ویئر خراب ہو جائے تو اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، یہ عشرہ محرم الحرام ملت تشیع کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہے۔ یعنی پیچھے جو خطائیں کی تھی ان کی معافی، آگے نہ کرنے کا وعدہ، اپنے امام سے تار جوڑنے کا، اپنے امام سے ربط جوڑنے کے یہ ایام ہے۔ موضوع میرا معرفت امام زمان اور حکومت امام زمان۔ اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، تو کل بھی ایک بھائی نے ایک سوال کیا، شاید اس سے کسی اہل سنت برادر نے سوال کیا تھا کہ آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کربلا میں موجود تھے،
سارے واقعات ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے 40 سال زندگی کی، یعنی 95 ہجری تک۔ کیا مولا نے کوئی زلجنہ نکالا؟ مولا نے کوئی مجلس برپا کی؟ مولا نے کوئی عزاداری کی؟ مولا نے کوئی گریہ کیا؟ مولا نے کوئی جلسے جلوس ماتم کیے؟ اب وہ نوجوان بالکل آپ کی طرح پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونا پڑتا تھا، کیوں؟ درد دل ہے۔ اگر اس نوجوان نے میرے مولا کی صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ الماری میں سجانے کی بجائے پڑھی ہوتی۔ ہم نے نیچ البلاغہ، صحیفہ سجادیہ کا سیٹ، یہ سب الماریوں میں سجایا ہوا ہے۔ اس کا جواب بھی پیش کرتا ہوں۔ جملہ ایک ذہن میں آ گیا، اور پتہ نہیں آپ کی محبت میں کہیں سے آ جاتا ہے، سنا دوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، مولا امام رضا علیہ السلام، مولا کا لقب ہے غریب الغرباء۔ غریب اردو والا نہیں ہے کہ جس کے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، یہ ہے عربی کا غریب۔ عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے کہیں اور آیا ہو، یعنی اس علاقے میں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو۔ لقب غریب ہے، حرم اتنا بڑا ہے، انسان دیکھتا دیکھتا تھک جاتا ہے۔ کرونا کے جب نئے نئے ایام شروع ہوئے نا، تو کرونا کی پہلی لہر آئی تھی 2019 میں، اس وقت کا واقعہ ہے کہ حرم مکمل طور پہ بند کر دیے گئے تھے، تمام حرم، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں موجود تھا کم میں، ہم دیکھا کرتے تھے لوگ باہر والے گیٹ کو پکڑ کے جھجوڑا کرتے تھے، ٹکریں مارتے تھے۔ مولا کون سی گستاخی ہو گئی، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اپنے قدم بوشی سے دور کر دیا۔ مشہد کا ایک واقعہ عالم دین سے سنا، جب یہ گرم کرنے پہ آئے، یہ کریم ہے، 2-3 مستوریں اکٹھی مولا رضا بادشاہ کے حرم کے دروازے پہ آئی۔ اب خادمین سے التماس کر رہی ہیں کہ ہمیں زیارت کے لیے جانے دو۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بی بی، یہ کرونا کی ان مشکل حالات میں دروازے بند ہیں، سب کے لیے قانون ایک ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے، ہم کیسے جانے دیں؟ انہوں نے کہا ہم ہاتھ کو ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں کو پاؤں پڑتے ہیں، ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ منتیں سماجتیں، وجہ کیا تھی؟ اس عورت نے جب اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا ایک نوزائیدہ بچہ ابھی ہسپتال سے گھر نہیں گیا تھا۔ وہ کہتی میں کبھی اس ہسپتال، کبھی اس ہسپتال، کبھی کہیں بہت جگہ سے ہو کر آئی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرے مولا کے در سے شفا ملے گی۔ اس خادم نے دیکھا جی بچہ تو دنیا سے جا چکا ہے، اس کی روح تو پرواز کر چکی ہے۔ وہ کہتی نہیں، میں نے منتیں مانگ کے لیا ہے، میں نے اسی در سے مانگا ہے، اس کی سانسیں بھی یہیں سے لے کے جاؤں گی۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے کہ اندر سے ایک خادم آیا، اس نے دیکھا، اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پابندی ہے نا، ان مستورات کو رہنے دو، بچہ ہمیں دو، ہم زیارت کروا کے لاتے ہیں۔ تازہ معجزہ، تازہ واقعہ ہے، ہم زیارت کروا کے لاتے ہیں۔ اب جب لے کے گئے تو ماں کا دل تھا، تڑپ رہی ہے، ابھی چند لحظے گزرے تھے۔ ماں پوچھتی ہے وہ میرا بچہ واپس نہیں آیا، اتنی دیر ہو گئی میرا بچہ واپس نہیں آیا۔ وہ خادم کہتا ہے صبر کرو، ابھی مولا کے حضور گیا ہے۔ یہ خادم واپس لے کے آیا، اسی حالت میں تھا۔ جب ماں کے ہاتھوں پہ رکھا، ماں نے چادر اوپر کی تو خادم نے دیکھا ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ کے عالم۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اب دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ کریم ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، کن باذن اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو میرے مولا کے ایک فرزند ہے جن کا نام ہے امام زمانہ۔ یہ وہ ہے جب ظہور ہوگا، ادھر سے فرزند زہرا کا ظہور ہوگا، ادھر سے بھیجا جائے گا فرزند مریم کو۔
میرے مولا نماز پڑھائیں گے، فرزند مریم پیچھے پڑھیں گے، یہ گھرانہ فخر عیسیٰ و مریم ہے۔ چند آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور آپ کو اسی طرح کا واقعہ جس کی فرش عزا پہ بیٹھے ان کا نہ سنا دوں؟ طبیعت پریشان تو نہیں ہو رہی؟ صلوات پڑھے مل کے آواز بلند۔ اربعین آپ لوگوں میں سے کافی سارے دوستوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے حقیر کے ساتھ بھی کیا ہے۔ سید الشہداء کا اربعین ایک مستور ہے، بی بی ہے، اپنے شوہر سے بڑی مشکل سے اجازت لے کے مولا کی زیارت کے لیے آئی ہے۔ اس کا بچہ جو تھا وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اب رش اس وقت اتنا ہے، جو گئے ہیں وہ گواہی دیں گے، اگر آپ کا ہاتھ اپنے ساتھی سے چھوٹ گیا تو شاید 3 یا 4 دن کے بعد ملے گا، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ۔ بچے نے ابا کا دامن تو پکڑا ہوا تھا لیکن چھوٹ گیا، بچہ گم ہو گیا۔ اب وہ مستور عرب تھی، عربی میں گریہ کرتی جا رہی۔ ایک عالم میں دین نے یہ واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ مجھے عربی آتی تھی، میں جانتا تھا۔ وہ مستور گریہ کرتی جا رہی، بین کر رہی ہے، مولا کو واسطے دے رہی ہے، کبھی علی اصغر کے، کبھی باب الحوائج مولا عباس کے، گریہ کرتی جا رہی ہے، گریہ کرتی جا رہی ہے کہ مولا اب اس نے تو مجھے گھر میں داخل ہی نہیں ہونے دینا، یہ تو اکلوتا تھا اور یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ مولا آپ کو آپ کے سید سجاد کا واسطہ، آپ کو آپ کے علی اکبر کا واسطہ دیتی جا رہی ہے۔ یا اتنے میں کیا دیکھا کہ ابا کے دامن کو بچے نے آ کے پکڑا اور کہا اماں۔ وہ عالم کہتے میں دیکھ رہا تھا سارا منظر، جیسے ہی وہ بچہ واپس آیا چادر کو پکڑا، اماں کہا، اس عورت کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چاہتی تھی دیواروں میں ٹکریں مارے، اتنا گریہ کرے۔ ہم نے پاس جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ اب تو بچہ مل گیا، تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ وہ عورت کہتی ہے میں نے تو مولا سے اپنا گنگا بچہ مانگا تھا، انہوں نے زبان کے ساتھ لوٹا دیا۔ یہ گھرانہ کریم ہے۔ سوال کا جواب، سید سجاد نے عزاداری کیوں نہیں کی؟ میرے نوجوانوں یاد رکھو، ان جملوں کو یاد رکھا کرو، یہ باتیں یاد رکھا کرو، نوٹ کیا کرو، ان کو لکھا کرو۔ آپ سے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں سوال ہونے دیا کرو۔ ہم ہیں نا جواب دینے کے لیے۔ ہمارے بڑے، ہمارے وارث ان کے بڑوں کو جواب دیا کرتے تھے، ہم ان کو جواب دیا کریں گے۔ امام وقت صاحب امر ہوتا ہے، معجزہ ہے، کائنات کا کنٹرول جو ہے نا وہ امام وقت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپنے ائمہ کی سیرت پڑھے جا کے، کسی امام نے بھی امت پر معجزہ نہیں آزمایا۔ سید سجاد جب واپس آئے ہیں نا، وہ ایک ماحول ایسا تھا کہ اس وقت مولا امام حسین کے پاس 72 تو تھے نا، سید سجاد کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ آج ہم کہتے ہیں مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کے لیے جانیں نچھاور کر دیتے۔ یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو اے وقت کے حسین، اگر جب آج کربلا بپا ہوئی تو ہم حاضر ہوں گے۔ وہ وقت ایسا تھا، حکومت وقت اس انتظار میں تھی کہ سید سجاد میں تاریخ، سیرت، کہ سید سجاد کی زبان سے کوئی لفظ نکلے، یہ کوئی اپنا نمائندہ منتخب کرے، یہ بدلے کی، انتقام کی کوئی بات کرے اور ہم ان کا سر قلم کر دیں۔ لیکن حجت خدا نے خود کو بھی بچانا تھا، کیونکہ تربیت کرنے تھی معاشرے کی، اور آنے والے امام کو بھی اس کی زندگی بھی محفوظ کرنی تھی۔ اب سید سجاد نے کیا طریقہ بنایا، کیسی تبلیغ کی ہے میرے آقا و مولا نے؟ ایک اور جملہ یاد آ گیا،
ایک مرتبہ سید سجاد کی سواری گم ہو گئی. دیکھیے سید سجاد کی معرفت توحید، یہ امام کی معرفت توحید ہے. فرمایا کہ اگر مجھے میری سواری مل گئی تو میں حمد خدا کروں گا. ہمیں لفظوں کی اہمیت نہیں ہے، ایک ایک لفظ میں علم کے سمندر، علم کے خزانے چھپے ہوتے ہیں. سواری مل گئی، جیسے سواری ملی، سواری پہ بیٹھ کے میرے مولا فرماتے الحمدللہ رب العالمین. مولا فرماتے اس الحمدللہ رب العالمین میں حصار ہو گیا، کوئی ایسی تعریف بچی ہی نہیں جو رہ گئی ہو. سوال کرنے والے نے پوچھا مولا جی تو آپ کی معرفت ہے، ہم کیسے حمد کیا کریں؟ سید سجاد فرماتے صدق کے دل سے ہم آل بیت پہ درود پڑھا کرو اور تم بھی الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو خدا کی حمد ایسے ہوگی جیسے سید سجاد نے کی. اب سیرت کیا ہے میرے مولا کی؟ میرے مولا نے کون سا جو ہے وہ طریقہ استعمال کیا؟ دعاؤں کے ذریعے. میری ملت کے نوجوانوں پڑھو صحیفہ سجادیہ، دعاؤں کے ذریعے بتایا زندگی کیسی کرنی ہے. دعا پڑھو گے دعا میں سبق ملے گا، بازار میں کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ اخلاق کیسے برتنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، معاشرے میں دشمن سے دفاع کیسے کرنا ہے. سارا کا سارا کچھ سید سجاد نے دعاؤں میں بتایا ہے. سوال کیا جاتا ہے سید سجاد کو جہاں موقع ملا ہے مجلس بھی بپا کی ہے. سید سجاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی مجلس بپا نہیں کی جو ہے وہ شبیہ ہے تو مولا سجاد نے نہیں بنائی. پہلی مجلس جب قیدوں سے رہائی ملی نا تو پہلے ذاکر تھے سید سجاد اور فرش عزا پہ بیٹھنے والے تھی مستورات. ہر امام کو اس دور میں جیسے بھی موقع ملا گریہ بھی ہوا ہے، عزاداری بھی ہوئی ہے، ماتمداری بھی ہوئی ہے. لیکن آج کے دور میں یہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ تم تک عزاداری آسانی سے پہنچ گئی. ہمیں عزاداری کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے یہ کیسے پہنچی ہے. دیواروں میں چنوایا گیا. صلوات پڑھیں گے مل کے بابا. سرنامہ کلام میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان الارض یرثها عباد الصالحون. حکومت امام زمان کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ربط دے رہا ہوں کہ ہم زمین کو وراثت میں دیں گے اپنے صالح بندوں کے. لفظ وراثت استعمال ہوا ہے، حکومت استعمال نہیں ہوا. وراثت کا مطلب ہے جو جب دے دی جائے تو وہ واپس نہیں لے جاتے. حکومتیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، وراثت منتقل ہوا کرتی ہے. حکومت وراثت اپنے صالح بندوں کو. اب سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں میری ملت کے نوجوانوں توجہ کرنا آپ کے لیے محنت کی ہے کہ حکومتیں تو پہلے بھی گزری ہیں. حضرت داؤد نبی کی حکومت، حضرت سلیمان کی حکومت اور اس طرح بہت بڑی بڑی حکومتیں. یہ جتنی بھی حکومتیں طول تاریخ میں گزری ہیں حضرت داؤد و سلیمان کی حکومت چرند پرند جنوں پہ تھی لیکن اس کا دائرہ کار فقط بنی اسرائیل تک محدود تھا. جناب ختمی مرتبت نے بھی حکومت کی ہے لیکن فقط اور فقط حجاز کے دائرے میں. ہر معصوم کو، ہر نبی کو حکومت ملی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی حکومت نہیں آئی جو روئے زمین کے ذرے سے لے کر پوری کائنات پر حکومت کرے. سوال ہوا کہ وہ کون سی حکومت ہوگی تو جواب ملا ہوں مہدی و انصار ہوں. وہ مہدی اور اس کے انصار ہوں گے کہ جن کی حکومت شرق سے غرب تک ہوگی.
اعلی ولایت فرماتے ہیں 7 سال۔ سوال کرنے والا حیران ہوا کہ مولا فقط 7 سال؟ ہر دین میں ذکر ہے مولا کا، ادیان انتظار میں ہیں، عالم اسلام انتظار میں ہے، فقط 7 سال؟ مولا فرماتے نہیں، اس وقت سالوں کا نظام تبدیل ہوگا، 1 سال 10 سال کے مطابق ہوگا۔ علماء نے اس پہ مختلف آرائے دی ہیں، یعنی مہینوں کا نظام تبدیل ہوگا، مہینہ سال جو ہے وہ 12 ماہ کا نہیں 120 ماہ کا سال شمار ہوگا، یعنی 70 سال امام زمان اور ان کے انصار حکومت کریں گے پوری دنیا کے اوپر۔ 70 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ امام زمانہ کے 12 وصی آئیں گے، 12 وصی آئیں گے، یعنی اتنی جو ابتدا ابو البشر حضرت آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر جو اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، جو اتنا انتظار کیا گیا ہے، یہ 25 سال مولا علی علیہ السلام کی خاموشی، یہ مولا حسن کا سلو کرنا، یہ سید الشہداء کا کربلا میں شہید ہو جانا، ہمارے کو کئی اماموں کو زہر دے دیا گیا 25 سال کے سن میں، یہ محنتیں کس لیے کی گئی ہیں کہ امام زمانہ کے دور میں عدل الہی دکھایا جائے دنیا کو، وہ عدل علوی کی جھلک دکھلائی جائے۔ کیا یہ 70 سال؟ نہیں، یہ 70 سال نہیں ہوگی، روایات میں ملتا ہے یہ حکومت ہزاروں سال چلے گی، وہ سنہری دور انسان ہزاروں سال دیکھے گا۔ یہ وصی کون ہوں گے؟ اگر طبیعت پریشان نہیں ہو رہی تو پہلے وصی کا تعارف کرواؤں۔ پہلے وصی امام زمانہ کے وہی ہوں گے جس کی فرش عزا پہ بیٹھے ہو۔ امام حسین علیہ السلام امام زمانہ کے پہلے وصی کے طور پر امام زمانہ کے بعد حاکم بنیں گے۔ جب امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اس فانی دنیا سے لقاء اللہ کی جانب کوچ کریں گے تو غسل و کفن و دفن آپ کے مولا کو امام حسین دیں گے۔ اب ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال بھی جتنے میرے ذہن میں آ رہے ہیں حل کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی جواب کا سوال ہو تو وہ بعد میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام تو ہے دادا، امام زمانہ ہے پوتا، اب یہ وصی کیسے؟ تو بابا ہم ہیں وقت کی قید میں، یہ ہمارے سامنے ایسے ہیں، اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، جب یہ خلق ہوئے تھے تو یہ ایک نور تھا، ایک کو 14 میں تقسیم کیا، ان کے درمیان یہ نہیں ہوتا کون پہلے ہے کون بعد میں۔ بہت اچھا استقبال، میں تو سمجھ رہا تھا شاید خوش موضوع سمجھ کے چپ کر جاؤ گے، بہت اچھا استقبال، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے محنت کر رہا ہوں، دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے معرفت امام زمان۔ آپ کے مولا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ پتہ چل جائے نا صف عزا پہ آپ کا انتظار کون کر رہا ہے تو سب سے پہلے آؤ۔ علامہ صفدر حسین نجفی محسن ملت کو تقریباً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، جامعۃ المنتظر کے پرنسپل تھے، بہت ہی نفیس شخصیت۔ انہوں نے پاکستان میں مدارس کا جال بچھا دیا۔ محسن ملت کا لقب کیوں ملا؟ کیوں دیا ملت نے محسن ملت کا لقب ان کو؟ بتاؤں، ان کی تار ملی ہوئی تھی، ان کا رابطہ تھا اپنے وقت کے امام سے۔ ایسے درد دل رکھنے والے انسان تھے، جب امام خمینی علیہ الرحمہ کو تبعید کیا گیا، ملک بدر کیا گیا فرانس میں، تو محسن ملت نے لاہور میں اپنا گھر بیچا اور جا کے امام خمینی کو رقم پیش کی۔
کہ پاکستان تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے کوئی اور ضرورت بھی ہو، ہم پوری کریں گے۔ امام نے کہا نہیں، وہاں سے بیٹھ کے میں وہ کام نہیں کر سکتا جو میں فرانس سے کر رہا ہوں۔ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مجلس کی دعوت ملی، سن 1986 کا واقعہ ہے، سن 1989 میں وفات ہے محسن ملت کی۔ مجلس کی دعوت ملی فیصل آباد، لاہور سے چلے، اب جیب میں دیکھا نہیں کہ کتنے پیسے ہیں نہیں ہیں، بیٹھ گئے گاڑی میں، پہنچ گئے، مجلس پڑی، آگے سے جو بانی تھا وہ بھی بڑی معرفت رکھتا تھا، اس نے پانی کا پلاس پلایا اور سلام کر دیا، دعا دے دی۔ سچے لوگ تھے، کچھ نہیں کہا، دعا کر کے آ گئے۔ اب جب پہنچے بس اسٹاپ پہ، بیٹھ گئے بس کے اندر، کنڈکٹر آیا، اس نے کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہا میں نے لاہور جانا ہے، کرایہ دیجئے۔ جیب یہ جیب دیکھی، یہ جیب دیکھی، ابا دیکھی، پیسے تو ہے نہیں، وہ تو نہیں جانتا تھا یہ کون ہے۔ کہا مجھے یہی اتار دو۔ ویرانہ تھا، ایک درخت لگا ہوا تھا، اترے، بیٹھ گئے۔ جن کو اپنے وارث پہ یقین ہوتا ہے، جن کی کار وہاں ملی ہوئی ہے، بابا آپ ہی تو وہ قوم ہو، آپ تو فخر کرو، آپ تو اپنی خوش نصیبی پہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، آپ کا تو کوئی قدم ایسا اٹھتا ہی نہیں جس پہ امام زمانہ کی نظر اور محافظت نہ ہو۔ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا استقبال، بہت اچھی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹھ گئے درخت کے نیچے، تسبیح نکالی جیب سے۔ یہ واقعہ ان کے بیٹے سے میں نے خود سنا ہے۔ تسبیح نکالی، ذکر شروع کر دیا۔ اب ذکر کرتے جا رہے ہیں، انہوں نے یہ خود اپنے بیٹے کو سنایا تھا، میں نے ان کے بیٹے سے سنا۔ ذکر کر رہے ہیں، یا اتنے میں اس دور کی جو سب سے مہنگی گاڑی تھی نا، مرسیڈیز، وہ سامنے آ کے روکی۔ ذکر کر رہے تھے، اپنی مگن میں، اپنی لے میں بیٹھے ہیں۔ محسن ملت جنہوں نے مدرسوں کا جال بچھایا ہوا ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کتنا مال جمع کیا ہوگا۔ عالم یہ تھا کہ جب مجلس پڑھنے گئے تو واپس جیب میں کرایہ بھی نہیں تھا۔ یہ ہے عاجزی، اور آج نام کیوں زندہ ہے؟ ان کے کام کی وجہ سے۔ اب بیٹھے، 1986 کا دور ہے، سب سے مہنگی گاڑی مرسیڈیز آ کے رکی، شیشہ نیچے کیا، آواز دی، صفدر حسین نجفی، جی بندہ حقیر کوئی کہتے ہیں، آئے بسم اللہ، بیٹھے، بیٹھ گئے گاڑی میں، سلام، دعا، باتیں کرتے رہے۔ وہ جو ڈرائیور تھا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ فیصل آباد سے لاہور پہنچے، اپنا ایڈریس نہیں بتایا تھا۔ اس بندے نے جامعۃ المنتظر کے گیٹ کے سامنے لا کے بریک لگا دی۔ جامعۃ المنتظر کے گیٹ کے سامنے آ کر جب بریک لگائی تو محسن ملت اترے، کہا میں یہاں کا پرنسپل ہوں، آؤ کوئی چائے، کوئی کھانا، کوئی پانی، آرام کرو۔ تو سنو گے جملہ، اللہ جانے کون توجہ کرے گا۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے آغا علامہ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے حکم یہی تک پہنچانے کا تھا۔ کبھی پریشان نہ ہوا کرو، مت سوچو کہ وہ پرہیزگار ہے، وہ تہجد گزار ہے، مولا اس کے لیے دعا کرتے ہوں گے، مولا اس کے لیے محافظت کرتے ہوں گے۔ نہیں، آپ سب پہ بھی مولا کی نگاہ ہے۔ خط لکھتے ہو نا مولا کو، جمکران کچھ لوگوں نے میرے سامنے میرے ہاتھوں سے لکھوا کے ڈلوائے تھے۔ جمکران کھڑے ہیں، زائرین کا قافلہ ہے، خط لکھ رہے ہیں، عریضے لکھ رہے ہیں، ہاں لکھا کرو، کوئی بات نہیں، لیکن جب تم لکھ رہے ہوتے ہو نا، اس وقت وہ مولا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آج کے بابا اس ترقی یافتہ دور میں بندہ مشرق میں بیٹھ کے میسج ٹائپ کر رہا ہے اور مغرب والا وہیں سے پڑھ رہا ہے۔ جب یہ انسان پڑھ سکتا ہے تو آپ کے مولا، وہ عریضے لکھ رہے تھے، ظاہر ان کی تعداد کافی تھی، وہ سامنے جو ہے عریضے ڈال رہے تھے، میں اس طرف کھڑا تھا، میں نے ظاہرین کو آواز دی،
اب ان میں سے بندے موجود ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، میں نام نہیں لیتا، میں نے آواز دی، میں نے کہا یہ ترقی یافتہ دور ہے، اگر کسی کو خط لکھنا نہیں آتا، کسی نے امام زمانہ کا فون نمبر لینا ہے تو ادھر آ جاؤ۔ وہ سب کے سب پلٹے میری طرف آئے کہ امام زمانہ کا فون نمبر مل رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی فون نمبر آسان ہے، آپ کی پاس بھی ہے، اگر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، آپ وارث رکھتے ہیں، آپ مولا رکھتے ہیں، آپ حاکم رکھتے ہیں، آپ سید و سردار رکھتے ہیں، جب کوئی پریشانی مشکل آیا کرے نا تو پریشان نہ ہوا کرو، صبح کی اذان سے پہلے اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، ہدیہ کرو، امام زمانہ سے جتنے دل کرے باتیں کرے، سب سنیں گے، وہ سب سنیں گے، جواب بھی دیں گے، لیکن جواب پہنچتا کیوں نہیں؟ یہ کانوں نے غیبت، غیبت، چغلی، جھوٹ اتنا سن رکھا ہے کہ سکت نہیں رہی۔ مولا آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، صلوات پڑھیں گے مل کے آواز سے بلند۔ طبیعتیں پریشان تو نہیں ہو رہی؟ ایک صلوات۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا، اے میرے بار الہا، اے میرے پالنے والے، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں جو جتنا بڑا مواحد ہوگا اتنا بڑا موالی ہوگا۔ خود مولا فرما رہے ہیں کہ بار الہا، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اب جب علی نے یہ کہا تو آواز قدرت آتی ہے، اے علی تو نے یہ کہا کہ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے، تو سن لے علی، اگر جس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہوگی تو نماز پڑھے گا، نماز منہ پہ دے ماروں گا، روزے رکھے گا، روزہ نہیں وہ بھوک ہوگا، طواف کرے گا، طواف نہیں، قسمت کے چکر ہوں گے۔ جس کے دل میں تیری ولایت، تیری مودت، محبت نہیں ہوگی، وہ جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتا۔ رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا۔ خوشبو سے ایک جملہ یاد آ گیا، خوشبو سے ایک جملہ یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ ختمی مرتبہ جہاں سے ایک مرتبہ گزر جایا کرتے تھے نا، وہاں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ کتنے کتنے دن بعد بھی لوگوں کا جب وہاں سے گزر ہوتا تھا تو وہ پہچان لیتے تھے یہاں سے ابو طالب کا بھتیجا محمد عربی گزرا ہے۔ تو جب میں نے یہ روایت، یہ واقعہ پڑھا کہ رسول خدا سے اتنی خوشبو آتی تھی، تو ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ جب بستر رسول پہ میرے مولا سوئے تھے، رسول خدا ان کے پاس سے گزر کے گئے تھے، تو ان کو پتہ کیوں نہ چلا، ان کو خوشبو کیوں نہ آئی؟ تو پھر جب میں نے یہ حدیث پڑھی، لم یشم رائحۃ الجنہ، کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوچ سکتے، تو نتیجہ مل گیا۔ اب جو توجہ کرے گا وہ لطف لے گا۔ یہ جو ہے رسول خدا کی خوشبو کیسے سوچ سکتے تھے؟ ان کے دل میں ولایت علی نہیں تھی۔ جس کے دل میں ولایت علی نہ ہو اس کو تو جنت کی خوشبو نہیں سوچ سکتا۔ یہ تو وہ ہے جن کے نواسے جنت کے سردار۔ جو جنت کی خوشبو نہ سوچ سکے، وارثان جنت کی خوشبو۔
मिजाजों को देखते हुए बात की जाती है। 13 रजब को जब हम जश्न पढ़ते हैं तो दीवार का शक होना पड़ते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये हो जाता है, कोई बात नहीं, अली का मुकद्दर काबा में आ गए। अच्छा, शिकवे मादर में थे तो माँ से बातें करते थे, ये अली का मुकद्दर। रसूल खुदा फातिमा बिन्त असद को हसरत देख के कहते थे, मेरा नासिर आ रहा है, ये अली का मुकद्दर। अब आपकी और मेरी मस्तूर को अगर ये मसला हो तो वो अस्पताल की तरफ जाती है, बीबी फातिमा बिन्त असद काबा की तरफ चली, ये अली का मुकद्दर। अब दरवाजे से आती तो वो बात होती, अब ये इनका एतराज बन सकता था, दरवाजा नहीं खोला, दीवार की तरफ से आई, ये अली का मुकद्दर। दीवार शक हुई, रास्ता बना, बीबी अंदर चली गई, ये अली का मुकद्दर। 3 दिन अंदर रही, खाना जन्नत से आता रहा, ये अली का मुकद्दर। बीबी बाहर आई, लोगों ने अबू तालिब से कहा, वो आपकी बीबी 3 दिन काबा में रही, परेशान नहीं हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई? उन्होंने कहा, मैं मेरे भतीजे के खुदा का घर था, परेशान क्यों होता? ये अली का मुकद्दर, अली जुल अशीर में मौला बने, ये अली का मुकद्दर। जब रसूल खुदा ने फरमाया, है कोई मेरा हामी और नासिर और मददगार, सबसे पहले जो उठे वो अली थे, ये अली का मुकद्दर। अली बदर के हीरो, ये अली का मुकद्दर। अली उहद में रसूल खुदा ने फरमाया था, मल्ली हाज़ल कल्ब, रहमतल लिल आलमीन की जुबान है। ये वाक़या मुझे अच्छा इतना लगता है, दिल करता है हर जगह पढ़ूं। काज़िम भाई तवज्जो कीजिएगा, मल्ली हाज़ल कल्ब, जो रहमत कुल्ली रहमत है, उसकी ज़बान से निकला है कोई जो इस कुत्ते की ज़बान। रसूल खुदा ये आपने क्या कह दिया? रसूल खुदा फरमाते हैं कि जो अहले बैत के दर पे आकर अहले बैत की तौहीन करे और अहले बैत पर भौंके, वो इंसान नहीं, कुत्ता होता है। मल्ली हाज़ल कल्ब, है कोई जो इसकी ज़बान बंद करे? मौला खड़े हुए, अली बैठ जाओ, ये अली का मुकद्दर। फिर पूछा, अली बैठ जाओ, ये अली का मुकद्दर। तीसरी मर्तबा जब दोबारा अली खड़े हुए तो कहा, अली अब जाओ। उस वक्त तो किसी को समझ ना आई, लेकिन अब ये समझ आती है। 3 मर्तबा क्यों कहा? कल को कोई ये ना कह दे, इधर से रसूल के मुंह से जुमले निकले थे, अली दौड़ के चले गए। ये अली का मुकद्दर। उहद में अब तो वक्त को गिराया, ये अली का मुकद्दर। खैबर में अंतर हारिस और मरहब के टुकड़े किए, ये अली का मुकद्दर। अली बदर का हीरो, ये अली का मुकद्दर। अली हुनैन का हीरो, ये अली का मुकद्दर। अली कातिल मुशरिकीन, ये अली का मुकद्दर। अली हसनैन के बाबा, ये अली का मुकद्दर। अली दामादे रसूल, ये अली का मुकद्दर। अली कंबर का मौला, ये अली का मुकद्दर। चलो मेरे सोजी बन जाओ, मेरे साथ पढ़ो, ये सलमान के मौला, अली का मुकद्दर। आपने कहना अली का मुकद्दर। ये अबू ज़र के मौला, ये मिक़दाद के मौला, ये कंबर के मौला, ये हम सब के मौला, अली का यासूबुद्दीन बनना। अब लफ्ज़ आ गया तो सुनते जाओ, यासूबुद्दीन किसे कहते हैं? मेरे मौला का लक़ब है यासूबुद्दीन। मेरे हमसिन और कमसिन अफराद जो बैठे हैं उनसे बात है, बुजुर्गों से खुद मैंने सुना है। यासूब कहते हैं, ये शहद की मक्खियों का छत्ता देखा है, इसमें एक सरबराह होता है, सरपरस्त होता है, उसे कहते हैं यासूब। जब बाहर से कोई मक्खी फूल का रस चूस के छत्ते के दरवाजे पर पहुंचती है तो ये यासूब उस रस को चखता है। अगर तो है हिलाल और पाक रस छत्ते में दाखिल होने देता है, नहीं तो वहीं पे अपना डग निकाल के 2 टुकड़ों में तकसीम कर। सवाल हुआ, मौला ये यासूब तो मक्खियों के छत्ते का जो सरबराह होता है उसे कहते हैं, आपके दादा अली को यासूबुद्दीन क्यों कहते हैं? छठे लाले विलायत फरमाते
محشر ہوگا، لوگ پولیس رات کی طرف دوڑیں گے، اب دیکھا جائے گا کہ کس کس کے دل میں ولایت علی ہے۔ وہاں پہ میرے دادا علی یعصوب الدین کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت، وہاں پہ یعصوب الدین کہیں گے آز علی آز الگ، یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ علی یعصوب الدین، علی کا مقدر، علی گمبر کا مولا، علی کا مقدر، علی شلمان کا مولا، علی کا مقدر، علی جو ہے احد کے ہیرو، علی بدر کے ہیرو، علی آج تک آنے والے ہر انسان کے مولا، یہ علی کا مقدر۔ مجھے کہنے دو، مجھے تو یہ لگتا ہے ہر بات میں ہی علی کا مقدر نظر آتا ہے، جو بندہ توجہ کرے گا وہ مت ملے گا، ہر بات میں علی کا مقدر، ہر بات میں علی کا مقدر۔ مجھے لگتا ہے یہ مقدر لکھنے والا بھی پکا علی والا۔ یہ مقدر لکھنے والا بھی پکا علی والا۔ کل سے یہی مولا کی حکومت کیسے شروع ہوگی، مولا کی حکومت کے حالات اس کی طرف بڑھیں گے۔ میرے بھائی تشریف لے آئے، عزادارہ نے سید الشہداء، کل 3 محرم تھی نا، وہ میرے ساتھ پہنچا تھا۔ یہ جو خیمے کھڑوائے گئے تھے یہ عمر سعد کو خط پہنچا تھا۔ آج ہے 4 محرم، آج کوفہ سے ایک خط اور آیا ہے، ایک قاصد لے کر آیا ہے۔ میرے نوجوانوں، تاریخ کے اوراق پڑھتا ہوں، ان باتوں کو یاد رکھا کرو۔ کل 3 محرم تک فرزند زہرا کے لیے قتل کا فتویٰ صادر نہیں ہوا تھا، کہا تھا فقط راستہ روکنا ہے۔ اب جو قاصد آیا، مہر کو کھولا عمر سعد نے تو اس پہ لکھا ہوا تھا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، حسین حکومت وقت کا باغی ہے، اسے قتل کر دو۔ فتوے کے نیچے مہر کس کی تھی؟ قاضی شریح، جس کو مولا علی نے اپنے اصحاب میں شامل کیا ہوا تھا۔ اللہ، قاضی شریح نے فتویٰ صادر کیا تھا۔ ہم تک آسانی سے پہنچ گئی عزاداری۔ ہم گریہ کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ مولا کے شہید ہو جانے پہ گریہ نہیں ہے، یہ مولا پر ہونے والے ظلم پہ گریہ ہے۔ اچھا، اچانک ذہن میں مصائب کا جملہ آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، یہ آپ کا مقدر ہے۔ یہ اگر کسی میرے بھائی نے سفر کیا ہو نا شام کا، تو راستے میں جتنی بھی قبریں آتی ہیں بچوں کی، ہر قبر پہ لکھا ہوا ہے ھذا قبر ابن الحسین، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ حسین کے بیٹے کتنے تھے؟ کربلا میں مولا سجاد، علی اکبر، علی اصغر، یہ ہر قبر کے اوپر نام مولا حسین کے بیٹے کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ شاید نہ سمجھیں، یہ پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں سمجھیں گی، جب کربلا سے چلے تھے نا 120 بچے ساتھ تھے، بچے ساتھ تھے، ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پسے گردن، اور بچے آگے بیٹھے ہوئے تھے۔ ماؤں کے لیے، ماؤں کے پاس طاقت نہیں تھی بچوں کو پکڑتی، بچوں نے ماؤں کو پکڑا ہوا تھا۔ اب چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، جہاں پہ یہ اونٹ کو چابک مارتے بچہ گر جاتا، یہ ملور رکتے نہیں تھے، تو جہاں پہ گرتا بچہ دنیا سے چلا جاتا، لوگ اٹھاتے دفنا دیتے۔ اب نام تو پتہ ہے نہیں، ھذا ابن الحسین۔ یہ شیعہ قوم کیوں نہ روئے، کیوں نہ گریہ کرے؟ علامہ اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا لیکن مسلم ایک تھا۔ اللہ، میں قریب آ گیا، میں قریب آ گیا۔ سبیر حسین جب چلا ہے نا 2 بچوں کو بھی ساتھ لیا۔ کوفہ میں آئے ہیں 10,000، 12,000، 20,000، 80,000 تک تعداد ملتی ہے جنہوں نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ میں۔ یہ کوفی ہے،
لیکن مولا کے اصحاب میں جو ہیں وہ بھی تقریباً کوفیوں کی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اب جیسے ہی جناب مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہ ابن زیاد نے وہ جو سونے کا لالچ دیا تھا نا، اس کے لالچ میں حسین کو تنہا چھوڑ دیا اس دنیا والوں نے۔ مولا نے اسی لیے کہا تھا کہ میں دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ دنیا کہیں کام نہیں آنی۔ مولا کو پتا تھا اس دنیا کی خاطر میرے لال کو تنہا چھوڑیں گے یہ لوگ۔ مغرب کا سلام پڑھا، پیچھے مڑ کے دیکھا 30 لوگ ہیں۔ عشاء پڑھی، پیچھے مڑ کے دیکھا تنہا مسلم اور 2 شہزادے۔ اللہ اکبر۔ اب اپنی غربت پہ گریہ بھی کیا، آنسو بھی بہائے، اور بچوں کو کہا یہ راستہ لو، اس راستے پہ چلے جاؤ، کسی منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ بچے چلے گئے۔ اب مسلم چلتے چلتے آئے، میں نے مختصر کر دیا۔ توبہ کے گھر میں رات گزاری، توبہ کے گھر میں رات گزارنے کے بعد جب صبح فوجوں کی آواز سنی نا، زرہ پہنی تلوار بے نیام کی، باہر جانا چاہا۔ اللہ جانے اب کون سی آنکھ وضو کرے گی اور کون سی آنکھ رہ جائے گی۔ آپ کا اپنا مقدر میں پڑھنے لگا ہوں۔ جناب مسلم باہر جانے لگے، توبہ کہتی میں اے آقا، اے سید و سردار باہر نہ جائیے، اندر رہ کے اچھا دفاع کر لیں گے۔ جناب مسلم کو جلال آیا، کہتے میری ربوں میں عاشق کو دوڑ رہا ہے، مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہمارے کسی ماننے والے مومنہ کے گھر میں فوج داخل ہو۔ میں کہتا ہوں اے آقا مولا مسلم، اچھا ہوا کوفہ میں اپنی قربانی دے گئے، کربلا کے پہلے شہید بن گئے۔ یہ مسلم ہے، یہ 8 ذی الحج ہے، اے مسلم یہ شام غریبہ ہے، یہ 11 محرم ہے۔ یہاں تو کسی مستور کے گھر میں داخل ہونا گوارا نہیں ہے، یہ شام غریبہ ہے۔ شریکت الحسین اپنی طرف کھینچتی ہے، شمر ملون اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب بی بی نے وہ تطہیر والی ردا نہ چھوڑی تو نیزوں سے اتاری اجرکم اللہ۔ مسلم کو لے آئے، دارالامانہ پہ لے آئے، کہتے ہیں مسلم سر جھکاؤ۔ مسلم کہتے ہیں ہاشمیوں میں یہ روایت نہیں ہے، اگر کاٹنا ہے تو کاٹ لو۔ ادھر سے میرے مولا حسین ابھی جنگلوں میں ہیں۔ یا مولا حسین مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے۔ مولا عباس نے دیکھا، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے ہیں آقا مولا سید و سردار کوئی پریشانی ہے تو نوکر حاضر ہے۔ ساری زندگی نوکر کہلوایا، آئے آپ کی وبا میں میرے ماں باپ قربان، ساری زندگی نوکر کہلوایا، نوکر حاضر ہے۔ مولا کہتے ہیں عباس دارالامانہ پہ میرا مسلم تنہا رہ گیا۔ عباس کہتے مولا مجھے وہ منظر دکھا دیجئے، مجھے وہ منظر دکھائیے۔ مولا حسین کہتے ہیں اے عباس منظر دکھاتا ہوں، وعدہ کرو کوفہ جانے کی ضد نہیں کرو گے۔ مولا وعدہ کرتا ہوں کوفہ جانے کی ضد نہیں کروں گا۔ اب مولا نے ہاتھ پھیرا، حجاب ہٹے، منظر کیا ہے؟ کہا دیکھو عباس یہ کون سا منظر ہے؟ عباس کہتے ہیں مولا آقا کوئی مظلوم ہے، کوئی قیدی ہے، لگتا ہے پیاسا ہے، اس کے ہونٹ بھی کٹے ہوئے ہیں، منہ سے خون بھی جاری ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ عباس نہ خود رو نہ مجھے رلا، ذرا غور سے دیکھ۔ جب غور سے دیکھا قدموں پہ آگ لگایا۔ مولا آپ وقت کی حجت ہے، آپ کے ہاتھ میں کائنات ہے، مولا مجھے کوفے پہنچائیے۔ عباس ابھی تو وعدہ کیا تھا کوفہ جانے کی ضد نہیں کرو گے، اب کیوں؟ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا میرے نوجوان، تمہاری بہنیں تمہارے سیرے دیکھیں، تمہارے ماں باپ تمہاری خوشیاں دیکھیں۔ نوجوان کا رونا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب کوئی جوان ہوتا ہے نا وہ 40 سال پانی نہیں خون روتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ میں نے ختم کر دیا مسائل۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، دوسرا شہید ہے حانی بن عروہ، پہلا شہید ہے جناب مسلم۔ مولا کہتے ہیں مجھے اجازت دو، آقا مجھے اجازت دو، میں کوفہ جاتا ہوں۔ عباس ابھی تو کہا تھا جانے کی ضد نہیں کرو گے۔ آقا جنگ لڑنے نہیں جاتا، اگر لڑنے نہیں جاؤں گا دارالامانہ بہت اونچا ہے، ابھی جلاد کی تلوار چلے گی، میرے بھائی کا سر گرے گا، میں چولی میں لوں گا۔ عباس ذرا دارالامانہ سے نیچے بھی دیکھ، مسلم تنہا نہیں ہے۔ نیچے دیکھا کیا منظر ہے، کہا
مولا کالے برقے والی بی بی ہے، مولا یہ کون ہے؟ مولا بیٹے کے پاس میں خود رونا مجھے ملا، یہ وہی ہے جس کی دعاؤں کا سمردو ہے۔ اب سن کے کیا نہیں ہے، آواز آئی ہے میرے بچے کے سفیر، آزاد تجھے بقیہ سے لینے آ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ